پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے موریہ نظام حکومت، موریہ دور کا معاشی نظام، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے موریہ دور کا سماج۔ تو موریہ دور کے سماج میں طبقاتی نظام نظر آتا تھا۔ تجارت اور معاش کی ترقی کی وجہ سے ویشیا اور شودروں کا سماجی سطح پر اصلاح ہوئی، یعنی کہ سدھار ہوا۔ شودر اب زرعی اور سنگ تراشی کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے، یعنی جڑ گئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں گے موریہ فن تعمیرات اور کتابت۔ تو قدیم بھارتی سنگ تراشی اور فن کے شعبے میں موریہ حکومت کا اہم تحفہ ہے۔ میگستھینیز کے مطابق پاٹلی پتر میں چندرگپت موریہ ایک عظیم محل میں رہتا تھا۔ یہ محل لکڑی کا تھا اور لکڑی کا ہونے کی وجہ سے اس کے آثار نہیں ملتے ہیں۔ اس دور میں پتھر کی مورتیاں بنانے میں بھی کافی ترقی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس دور میں کئی سارے ستون تعمیر کیے گئے، جس میں سارناتھ کا ستون کافی مشہور ہے، جو کہ اشوک نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ جو ستون بنائے جاتے تھے یہ دائرے کی شکل میں بنائے جاتے تھے اور ایک ہی چٹان کو یا ایک ہی پتھر کو تراش کر بنائے جاتے تھے۔ تو پہاڑوں میں سے موریہ دور کی کئی گفائیں حاصل ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم گفا گیا کے قریب آئی ہوئی برابر کی ٹیکریوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ان گفاؤں میں لومیش رشی کی گفائیں اہم ہیں۔ اس وقت کی پتھر کی اور مٹی کی مورتیاں بھی حاصل ہوئی ہے، جس پر پالش کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دیدار گنج سے یکش اور یکشنیوں کی مورتیاں حاصل ہوئی ہے، جس پر پالش کی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے موریہ حکومت کا زوال، یعنی موریہ حکومت کس طرح ختم ہوئی۔ تو موریہ حکومت کے پاس ایک بڑی فوج اور عمدہ نظام حکومت تھا، جس نے بھارت کے زیادہ تر علاقوں میں حکومت کی۔ سمراٹ اشوک کے انتقال کے بعد موریہ خاندان زوال کی طرف بڑھا۔ اشوک کے انتقال کے بعد موریہ حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مشرق میں، دوسری مغرب میں۔ تو مشرق میں راجا دشرتھ کی حکومت تھی اور مغرب میں راجا سنتی کی حکومت تھی۔ لیکن پھر بھی اتنی بڑی حکومت کا زوال کیسے ہوا؟ تو کئی تاریخ داں اشوک کو موریہ حکومت کے زوال کے لیے ذمہ دار مانتے ہیں، کیونکہ اشوک نے بدھ مذہب کے اثر میں آ کر امن پسندانہ پالیسی اپنائی، جس کی وجہ سے اشوک کی فوج سست ہو گئی۔ اس کے ساتھ بدھ مذہب کے جھکاؤ کی وجہ سے جو برہمن لوگ تھے، برہمن موریہ حکومت کے خلاف ہو گئے، کیونکہ اشوک نے مویشی کی قربانی پر پابندی لگائی، جس کی وجہ سے برہمنوں کے مذہبی کریا کانڈ پر، یعنی یجنا کرنے پر اثر پڑنے سے ان کی معاشی حالت خراب ہوئی۔ اس کے علاوہ جو موریہ حکومت کا آخری راجا تھا برہدرتھ، جس کا نام ہے پشیا متر شنگ، وہ برہدرتھ کا سپہ سالار تھا، جو کہ برہمن تھا۔ اس نے آخری موریہ راجا برہدرتھ کو قتل کیا اور شنگ خاندان کی بنیاد ڈالی۔ تو کئی تاریخ داں موریہ حکومت کے زوال کے لیے سست اعلیٰ افسر اور راجاؤں کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ تو کئی تاریخ داں موریہ معاشی نظام کو موریہ حکومت کے لیے ذمہ دار مانتے ہیں، کیونکہ موریوں نے تجارت و معاش پر ایک اثر ڈال دیا تھا۔ موریہ دور کے جو سکے تھے وہ بھی عام قسم کے تھے، سونے چاندی کے نہیں تھے۔ حکومت اور مذہبی کاموں میں پیسوں کے ختم ہونے سے معاشی نظام درہم برہم ہو گیا۔ اشوک کے بعد آنے والے اس کے جانشین نے ریاستی اور مرکزی حکومت کے درمیان توازن قائم کرنے میں وہ ناکام رہے، اور اس طرح بہت ساری وجوہات کی بنا پر موریہ حکومت کا زوال ہوا۔ اس کے باوجود موریہ حکومت یہ پہلی عظیم حکومت تھی بھارت کی،
جس نے بھارت کو تاریخ کی نئی سمت دکھائی۔ اس کے پاس اعلیٰ معیار زندگی کا انتظام اور بڑی فوج تھی، جس کی مدد سے اس نے بھارت کے زیادہ تر حصوں میں حکومت کی، تقریباً 150 سال تک حکومت کی، اور راجاؤں نے اس عظیم حکومت کا استعمال کیا۔ تو سمراٹ اشوک بھارت کی تاریخ میں اس کی امن پسندانہ پالیسی کی وجہ سے سب سے عظیم حاکم شمار کیا گیا۔ چندرگپت موریہ، بندوسار اور اشوک کے وقت میں فن اور معاشی نظام میں کافی ترقی حاصل ہوئی۔ موریہ نے بھارت کو ایک عظیم حکومت کا تحفہ دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے غیر ملکوں کے ساتھ تعلق۔ تو چندرگپت موریہ کے دور سے ہی بھارت کا غیر ملکوں کے ساتھ تعلقات میں شروعات ہوئی۔ چندرگپت نے یونان کے ساتھ سیاسی اور تہذیبی تعلقات قائم کیے۔ سیلیوکس کے ساتھ چندرگپت کی جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد اس نے سیلیوکس کی بیٹی ہیلن کے ساتھ شادی کی۔ اس کے علاوہ میگستھینیز اس کے دربار میں ایک یونانی ایلچی کے طور پر رہا۔ بندوسار اور اشوک کے وقت میں بھی غیر ملکوں کے ساتھ تعلقات جاری رہے۔ اس کے علاوہ اشوک کے دور میں یونان، مصر اور سری لنکا کے ساتھ تجارت سے بھارت کے مخصوص سیاسی اور تہذیبی تعلقات قائم رہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے موریہ دور کا عطیہ کہ موریہ دور نے بھارت کو کیا تحفہ دیا ہے، کیا عطیہ دیا ہے۔ تو بھارت کی تاریخ میں عہد موریہ اول اور عظیم سلطنت تھی۔ رقبے کے لحاظ سے بھارت میں اس کا مقام بے مثال تھا۔ موریہ حکومت کی جتنی توسیع ہوئی تھی، یعنی موریہ حکومت کا جتنا پھیلاؤ بھارت میں ہوا تھا، اتنی حکومت کی توسیع بھارت میں ان کے بعد انگریزوں کے علاوہ کسی نے نہ کی تھی۔ موریہ حکومت کی سرحد جنوب میں کرناٹک سے لے کر تو وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، جو قدیم بھارت کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ موریہ حکومت نے بھارت کو سیاسی نظام کا تحفہ دیا، جو کہ جدید طرز پر مبنی تھا۔ اس کے علاوہ اس کا محصولی نظام بھی بہت اہم تھا۔ موریہ نظام حکومت عوامی فلاح کے کام سے جڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ کا۔